ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبلغ رمضان مطلقا أبدا وما زفاء أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن ذنب فلم تهرب وما وقع مبارة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر منه في العالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعفا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وجباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان واختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذا خصائص ضربتها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن حنين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن رسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آلامها كاظمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشدا من الديم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي إن التي عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليديك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتكب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليديك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتكب. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإشيان فيك سميع. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سألنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أفلاك السلام يا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام يا شيخنا ومربي أرواحنا يا أم من الرخاء ولا هم مؤلف هذا الأرحشين أحماس المسلمين قومي وصالحهم ومرائهم إن الله تغشى حب الرحمن كمان يدرى إن الله يقول رب يرحمه بيوعي درجاته بجنة ويرد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة لا لبهمة الخير دافعة كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة فيما ينبغي العمل به في الحديث إذا انفلتت دابة أحدكم في الأرض ملات فينادي يا عباد الله احبسوا فإن الله عز وجل يرسل حابسا يحبسها عليه وإذا ساء خلق دابة أحدكم أو رفيقه أو صبيه فيقرأ في أذنه أفغير دين الله يبغض وروي أن من ركب دابة وحرمت فأمر أن يقرأ رجل بأذنها قل أعوذ برب الفلق فقرأها سكنت والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبركم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم دقيقة ini masalah yang penting bima yandagil amalu bihi pada sesuatu yang kita mesti amalin. Pada hadis, pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idan falatat dabbatu ahadikum fi ardi falatin," apabila terlepas binatang ternak salah seorang kalian, kambing kita hilang di sebuah tanah lapang, fi ardi falatin, sebuah tanah lapang, fayunadi, maka hendaknya dia berseru yang kehilangan binatang ternaknya, mau kambing, mau sapi, mau unta, mau kerbau, dengan seruan, dengan kalimat ya ibadallah ihbisu, wahai ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ihbisu, tolong tahan binatang saya yang terlepas. Fa'inna Allah azza wa jalla, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla yursilu hadisan yahbisuha alaihi, Allah akan mengutus, Allah akan mengirim satu makhluknya, malaikat, yang akan menahan itu binatang ternak biar jangan sampai kemana-mana. Gara-gara ucapan tadi ya ibadallah ihbisu. Jadi kalau kita hilang binatang ternak ataupun kambing ataupun sapi ataupun kerbau, kita panggil, kita seru, kita Rasulullah dengan kalimat ya ibadallah ihbisu. Wa idza sa'a khuluquda bagi ahadikum aw rafiqihi aw sabiyihi, apabila nggak bagus perangai dari salah satu daripada binatang ternak kalian,
atau teman daripada kalian, atau anak daripada kalian, anak kecil yang kita punya, kalau seandainya perilakunya kurang bagus, kalau diperangainya kurang baik, binatang ternak kita, atau kawan kita, atau anak kecil yang kita punya, anak kita, falyaqra fi udhunihi, maka hendaklah seseorang itu membaca di telinga itu binatang ternak, atau telinga temannya, atau telinga anaknya, kalimat apa? Afaghayra dinillahi yabghun, surah Al-Imran. Afaghayra dinillahi yabghun. Jadi kalau binatang ternak kita diperangai nggak bagus ya, ngamuk segala macam, maka bacain ini ayat. Ayatnya adalah afaghayra dinillahi yabghun. Atau kalau kita kurang bagus perangainya, maka pasti tidur, bukan pas lagi melek, bukan berantem lagi melek, pasti tidur, baca ini di kuping dia tuh kalimat ini, afaghayra dinillahi yabghun. Atau anak kita kurang bagus perangainya, kurang bagus dia punya akhlaknya, dia punya perilakunya, pas dia tidur bacain di kupingnya dia dengan kalimat ini, afaghayra dinillahi yabghun. Diamalin. Oh, jangan pas lagi melek ya, lagi melek berantem tuh. Kalau teman kita nggak bagus perangainya, anak kecil kita yang kita punya, tuh anak kita punya laki perempuan kurang bagus perangainya, maka bacain ini ayat di telinganya dia pas dia lagi dalam kondisi tidur. Kalimatnya adalah kalimatnya afaghayra dinillahi yabghun. Itu diamalin ya, diamalin. Jadi anak kecil, bukan bini kita, bukan anak kecil nih. Kalimatnya afaghayra boleh diamalin ya, afaghayra dinillahi yabghun. Ya cucunya atau keponakannya nggak bagus, karena ada anak kecil yang begitu modelnya ya. Maka baca kalimat ini, afaghayra dinillahi yabghun. Waruya, gampang ini soal apa ya? Gampang. Afaghayra dinillahi yabghun. Waruya, dan diriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, anna man rakiba dabbatan faharanat, maka orang yang mengendarai binatang ternaknya, boleh sapi, boleh kerbau, boleh unta, boleh kuda, faharanat, maka ini sapi, ini kuda, ini unta, dia nggak mau jalan, maka fa'amara an yaqra rajulun bi uduniha, maka Rasulullah memerintahkan seseorang itu membacakan fi uduniha, di telinga itu binatang ternaknya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kalau kita punya binatang ternak, dia berhenti, dia mau jalan, maka bacain kalimat tadi surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, hingga selesai. Faqara'aha, maka hendaknya itu orang membacanya sakanat, maka akan pada akhirnya kudanya, kambingnya, untanya akan tenang jalan lagi, itu begitu. Jadi ini kalimat-kalimat yang Nabi ajarin ya. Jadi kalau kita punya binatang ternak hilang, maka bacain kalimat dari yang pertama, ya ibadallah ihbisu. Yang kedua, kalau kurang bagus perangai binatang ternak kita, atau kawan kita, atau anak kita yang masih kecil, maka bacakan di telinganya kalimat dari apa? Afaghayra dinillahi yabghun. Kalau binatang ternak kita diam nggak mau jalan, maka bacain surah Al-Falaq hingga selesai ya. Diamalin ya, diingetin. Sampai anak kecil kan kadang-kadang suka hal-halnya, atau udah remaja ya, dia mulai gitu jadi Allah pengen jadi agama, tapi begini nih agama, pas tidur bacain di telinga dia, di kuping dia kalimat ini, afaghayra dinillahi yabghun, bacain pelan-pelan. Waruya, dan diriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, anna man rakiba dabbatan, orang yang berkendaraan, boleh sapi, boleh kuda, boleh unta, boleh motor kita atau mobil kita ya. Waqala,
Kemudian dia baca kalimat ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, ya, nggak ada fil ardi wal bersama, cuma kalimatnya sampai kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kemudian ditambahkan dengan kalimat Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Tuh, tambah itu ya. Jadi pas kita berkendaraan, boleh motor, boleh mobil, boleh kuda atau lain sebagainya, sebutkan kalimat tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, kemudian baca ayat ini yaitu surat Az-Zukhruf, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Ini lagi kendaraan kita dari pembacaan ya, dari bacaan, jangan nyanyi deh, khawatir nanti terjadi apa hal yang kita inginkan. Bahkan pada hadis yang lain ditambahkan surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 10 kali itu ya. Jadi pas motor kita udah nyala, baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca sebanyak 10 kali. Ini tambahan lagi nih, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Kemudian baca ayat surah Az-Zukhruf, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Setelah itu baca kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, tambahin dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya. Jadi kalau mas kita naik kendaraan kita, boleh kuda, boleh sapi, boleh unta atau motor atau mobil atau kereta atau pesawat, baca kalimat tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, kemudian surah Az-Zukhruf, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, kemudian tutup dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya. Jadi pas kendaraan kita udah bunyi, motor kita udah nyala, mobil sudah nyala, baca kalimat ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pas kita baca kalimat demikian, qala tidabatu, ini binatang yang kita tunggangin, dia bilang, coba kita nggak dengar ya. Kalimatnya apa itu? Kalau kita baca kalimat yang tadi di atas tuh, dari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Motor kita bilang, kendaraan yang kita tunggangin bilang tuh, boleh motor, boleh mobil, boleh kuda, boleh unta, Barakallahu alaika min mu'minin, semoga Allah memberkahi engkau wahai orang mukmin. Ya. Mungkin dia nggak dengar ya, kalau dengar kabar kita kan motor kan makhluk Allah, kita makhluk, motor juga makhluk. Dia ngomong dengan kalimat ini, kuda yang kita tunggangin atau unta bicara dengan kalimat ini, Barakallahu alaika min mu'minin, khaffafta an zahri, engkau telah meringankan punggung aku. Dengan sebab kalimat tadi dibacakan, maka Allah kasih waktu kita menunggangin ini kuda terasa ringan oleh dia. Wa ata'ata rabbaka, dan engkau wahai penunggang telah taat kepada Allah. Wa ahsanta ila nafsika, dan engkau telah berbuat baik kepada diri engkau sendiri dengan baca kalimat tadi itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diamalin nih, hal kayak gini nih, diamalin ya. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi engkau, wa anjaha hajataka, dan semoga Allah meluluskan hajatmu. Ini doa dari binatang yang kita tunggangi. Jadi ulangi tadi, pertama
Kalau binatang ternak kita hilang, kita baca dengan kalimat bersuruh dengan kalimat ya ibadallah ihbisu. Kemudian kalau perangai dan kita punya binatang kurang bagus atau kawan kita perangainya kurang bagus atau anak kita, maka bacakan di telinganya kalimat afghayra dinillahi yabghun. Kemudian binatang ternak kita diam, ingin berjalan, maka baca surat Al-Falaq hingga selesai. Kemudian kalau berkendaraan, baca kalimat pertama Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin. Kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaikum.